4 بہادر جوان وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ ہوئی۔ کراما کے علاقے میں 5 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں دھرتی کے 4 بہادر سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں نائب صوبیدار طائب شاہ، لانس نائک گلاب زمان، لانس نائک مزمل محمود اور لانس نائک حبیب اللہ شامل۔ علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ جوڈیشل کمیشن پاکستان کا اہم اجلاس آج طلب۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے لیے آئینی بینچز کی تشکیل پر غور ہوگا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جوڈیشل کمیشن اجلاس کی صدارت کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس آج سپریم کورٹ میں دن 2 بجے ہوگا۔ ATC ججز غیر جانبداری سے اور بلا خوف قانون کی پاسداری کریں۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں میں مقدمات جلد نمٹائے جائیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ہدایت۔ سپریم کورٹ میں اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ ملک میں انسداد دہشت گردی عدالتوں میں 2273 مقدمات زیر التوا ہونے کا انکشاف۔ اجلاس میں اضافی ATC عدالتوں کے قیام پر گفتگو۔ ٹیکس میں مقدمات کے متعلق بھی اجلاس ہوا۔ چیف جسٹس کا 97 ارب کے 3496 ٹیکس مقدمات زیر التوا ہونے پر اظہار تشویش۔ طویل عرصے سے زیر التوا ٹیکس مقدمات نمٹانے کا فیصلہ۔ قرضوں کا بوجھ، دوسری جانب موز پر موج۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافہ کر دیا۔ جج سپریم کورٹ کا ہاؤس رینٹ 68,000 سے بڑھا کر 3.5 لاکھ روپے مقرر۔ جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 سے بڑھا کر 10,90,000 کر دیا گیا۔ قائم مقام صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ £190 ملین ریفرنس دفعہ 342 کا بیان آج ریکارڈ ہوگا۔ ٹرائل کورٹ میں تمام 35 گواہوں پر وکلا صفائی کی جرح مکمل ہو چکی۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ کا بریت کی درخواست سے ٹرائل کورٹ بھجوانے کا حکم۔ احتساب عدالت کو بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے، اگر ٹرائل کورٹ سے بریت کی درخواستیں خارج ہوئیں تو پھر یہ جانیں اور ان کے مسائل۔ KPA میں امن و امان کے لیے پولیس اور انتظامیہ کی استعداد بڑھائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ کور کمانڈر، چیف سیکرٹری، IGP اور دیگر حکام کی شرکت۔ بعض اضلاع میں امن و امان کے لیے پولیس کا کلیدی کردار دینے کا فیصلہ۔ بلٹ پروف گاڑیاں جلد فراہم اور خالی اسامیوں پر بھرتی کی جائے گی۔ فوج اور FC کے شہداء کے لواحقین کو پیکج دیا جائے گا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، امن و امان کے لیے پاک فوج کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت پھر وفاق کے آمنے سامنے۔ KP ہاؤس میں توڑ پھوڑ پر IG اسلام آباد کے خلاف مقدمہ کرانے کا اعلان۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے IG اسلام آباد اور ان کے 600 نامعلوم ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی منظوری دے دی۔ کابینہ اجلاس میں کہا گیا، 6 اکتوبر کو CDA نے KP ہاؤس کو غیر قانونی طور پر سیل کیا۔ عمارت پر حملے کے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں گی۔ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا میں خراب امن و امان پر اظہار تشویش۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے گورنر KP فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ عطا تارڑ نے کہا، صوبے میں قیام امن وفاق کی ترجیحات میں شامل ہے۔ صوبے کے عوام کو ان کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ ادھر وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں، علی امین گنڈاپور کی باتوں کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ KP میں احتجاج کرنے والے اساتذہ کے ساتھ ہیں۔ لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار پایا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 496 تک جا پہنچا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں اسکول بند۔ 12ویں جماعت تک سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 17 نومبر تک بند رہیں گے۔ 50% سرکاری اور نجی اداروں کو آن لائن کرنے کا بھی فیصلہ۔ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا۔ الیکشن میں عوام کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں۔ 20 جنوری کو پرامن انتقال اقتدار ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا صدارتی الیکشن میں کملا ہیرس کی شکست کے بعد قوم سے خطاب۔ کہتے ہیں، کملا ہیرس نے بہترین انتخابی مہم چلائی۔ امریکہ کا انتخابی نظام منصفانہ اور قابل بھروسہ ہے۔ دوسری جانب صدر بائیڈن کا نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون۔
जीत की मुबारकबाद और व्हाइट हाउस के दौरे की दावत। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कब हल्फ उठाएंगे? क्या दुनिया में जंगों के खात्मे का मिशन मुकम्मल कर पाएंगे? किससे ताल्लुकात बढ़ाएंगे और किसको लिफ्ट नहीं कराएंगे? अमरीकी सदारती इंतखाब में ट्रंप की जीत के दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे? आलमी मीडिया में ट्रंप की जीत को कैसे देखा जा रहा है? इसी बुलेटिन में एक खुसूसी रिपोर्ट में बताएंगे। अमरीकी सदर दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियत है। दुनिया भर की सियासी जमातों पर अमरीकी सदर का असर और रसूख होता है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम रेड जोन फायर्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। बोले, डोनाल्ड ट्रंप ने अगर बानी पीटीआई को पसंद किया तो उसकी भी एक हद थी। रहनुमा पीटीआई मेहरबानो कुरैशी कहती हैं, क्या हम ये चाहते हैं कि ट्रंप फोन उठाकर कहें कि अडयाला की चाबी मुझे दे दें? ये ट्रंप का दायरा अख्तियार नहीं, ना ही हम इस पर यकीन रखते हैं। और मशहूर पहाड़ ने बर्फ की चादर आखिरकार ओढ़ ली। जापान में माउंट फ्यूजी पर साल की पहली बर्फबारी। इस साल पहाड़ पर बर्फबारी न होने का 130 साल रिकॉर्ड टूट गया। बर्फबारी एक माह की ताखीर से शुरू हुई। मुल्क के बुलंद तरीन पहाड़ पर सफेदी बिखर जाने से मंजर दिलकश, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई।